بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی اسٹوڈنٹس، آج جو ہے ہمارا ٹاپک ہے یونانی تصویر کشی اور برتن سازی۔ یعنی یونانیوں نے جو ہے وہ کچھ بہت عرصہ تک یونان میں تصویر کشی جو ہے وہ علیحدہ فن کی حیثیت رکھتی تھی، یعنی کہ علیحدہ سے یہ اس کو بناتے تھے اور اس کی جو آئیڈینٹیفیکیشن تھی یعنی شناخت تھی وہ بھی علیحدہ تھی، لیکن یہ بہت زیادہ جو ہے عرصہ مقبول نہ ہوئی یا فیمس نہ ہوئی یا اسے زیادہ پہچان نہ ملی۔ اور 6 صدی قبل مسیح میں بہت سے فنکار اپنی ذہانت کا مظاہرہ برتنوں کو رنگ کرتے رہے، اور اسی وجہ سے یونانی برتنوں میں تصویر کشی یونانی تصویری آرٹ کے اظہار کا قیمتی ذریعہ تھی۔ یعنی جو اپنے وہ آرٹ کا اظہار کرتے تھے یا وہ اپنی فیلنگز کا اظہار کرتے تھے، وہ جو وہ اپنی تصویر کشی برتن پہ کرتے تھے یعنی پوٹری پہ کرتے تھے، وہ ان کا اہم ذریعہ یا قیمتی ذریعہ تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا ہے کہ تصویروں کے موضوع قدیم یونانی دیومالا، فوجی تاریخ، سوشل زندگی اور کھیلوں کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے تھے۔ یعنی کہ عام جو کامن ان کی جو ٹاپکس تھے وہ وہی تھے جو ہوتے ہیں۔ اور برتنوں پر بنائی گئی تصاویر کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ تھی کہ ان کی بنائی ہوئی باقی پینٹنگز جو ہے وہ تباہ ہو چکی تھیں۔ جو ان کے علاوہ برتنوں کے علاوہ جو ان کی پینٹنگز تھی وہ زیادہ تر جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ زیادہ بچی نہیں تھی۔ پھر یونانی جو برتنوں کا استعمال تھا، یہ یونانی برتن یا نہ صرف گھر میں استعمال ہوتے تھے بلکہ شراب، شہد، زیتون کے تیل کو ملک کے دور دراز علاقوں اور مغربی ممالک میں برآمد کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ آج بھی بچوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو ایک برآمد کرتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس میں خاص قسم کی بڑی ٹائٹ قسم کی باٹلز وغیرہ ایک طرح کی یوز کرتی ہیں، مختلف برانڈز کی، مختلف کمپنیز کی آپ نے دیکھی ہوں گی، ہنی کی دیکھی ہوں گی اور مختلف دیکھی ہوں گی۔ تو بالکل اسی طریقے سے وہ بھی اپنے ملک دور دراز جو چیزیں بھیجتے تھے یا برآمد کرتے تھے، اس میں جو ہے وہ مختلف چیزوں کے لیے مختلف قسم کی باٹلز یوز کرتے تھے، یعنی ان کی پیکنگ کے اعتبار سے ڈیفرنٹ باٹلز کا استعمال یا برتنوں کا کرتے تھے۔ پھر یونانی برتن جو تھے ان کی تجہیز و تکفین کے مقصد کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے، یعنی برتنوں میں مردوں کے جسموں کی خاک رکھی جاتی تھی۔ یہ آج بھی آپ لوگوں کو اگر معلوم ہوگا تو جو انڈینز ہیں ان میں بھی یہ کانسیپٹ ہے نا کہ وہ ان کو جلاتی ہیں مردوں کو، اور پھر ان کی خاک کو مختلف طریقے سے وہ گنگا میں اور وہ بہانے شہانے کا عمل جو کرتی ہیں، بالکل اسی طرح سے ان کے کوئی اور کانسیپٹ ہوں گے یونانیوں کے کہ وہ شاید ان برتنوں میں رکھ کے کہیں پر ان کو دفن کر دیتے ہوں گے یا رکھ لیتے ہوں گے۔ یہ کوئی اتنی جو ہمیں کمپلیٹ اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ملتی، لیکن کچھ نہ کچھ وہ کرتے تھے۔ یہ بھی خیر برتن، اس کے لیے بھی ان کے برتن یوز ہوتے تھے۔ اب ان کی جو برتنوں کی جو اشکال تھی، وہ برتنوں کی اشکال اور سائز مختلف ٹائم میں ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ان کی برتنوں کی اشکال وقتاً فوقتاً بدلتی رہیں، اور برتنوں پر نقش و نگار ان کی شکل کی مناسبت سے بنائے جاتے تھے، اور یونان میں برتن مندرجہ ذیل یوز کیے جاتے ہیں۔ اب جیسے کہ جو میں نے ایک پہلا سینٹینس بولا جس میں میں بولی کہ برتنوں کی اشکال کے مطابق نقش و نگار یا چیزیں تصاویر بنائے جاتے تھے، وہ کس طرح سے؟ اب جیسے ایک بڑا کینوس مل گیا، میں نے کینوس ورڈ یوز کیا برتن کی گراؤنڈ کے لیے، یعنی برتن کی گراؤنڈ اس وقت ہمارا کینوس ہے نا، جس پہ ہم نے ڈرا کرنا ہے یا ہم نے کوئی نقش و نگاری کرنی یا تصویر کشی کرنی ہے، وہ ہمارا ایک طرح سے کینوس ہے، یعنی وہ سطح پر ہمارا جو ہے ہمارا پینٹنگ کا ایک طرح سے پینٹ کرنے کی جگہ ہے۔ اب وہ اس طریقے سے اس کے اکارڈنگلی کریں گے کہ اب چھوٹا برتن ہے تو مینس ان کا کینوس چھوٹا ہے، وہ چھوٹے سائز کی منیچر میں وہ اس کی جو ہے وہ تصویر کشی کریں گے یا اس پہ ڈیزائننگ کریں گے،
अब एक बड़ा बर्तन है, बड़े पर्पस के लिए वो बर्तन यूज़ हो रहा है, तो मीन्स कि उन्हें एक बड़ा कैनवस मिल गया, तो उसके अकॉर्डिंगली ही वो उसको यूज़ करेंगे अपने कैनवस को, और बड़े किस्म के मोटिव्स लगाएंगे या जो भी टॉपिक रखेंगे, तस्वीर कशी करेंगे, वो उसके मुनासबत से वो बड़ी करेंगे। तो सबसे पहले जो मुदरजा झैल बर्तन उन्होंने ज़्यादा जो इस्तेमाल उन्होंने किए, वो हाइड्रिया, ये लफ्ज़ यूनानी में पानी का के मीनिंग देता है, यानी हाइड्रिया पानी के मीनिंग देता है। ये बर्तन जो है वो क्यों यूज़ करते थे? चश्मों से पानी लाने के लिए इस्तेमाल करते थे, जैसा कि तस्वीर में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन नज़र भी आ रहे होंगे। अच्छा, इनके 3 जो हैंडल्स होते थे, ये हैंडल्स क्या होते थे कि उनकी सहूलत के लिए यूज़ होते थे, यानी पकड़ने के लिए, ग्रिप के लिए। पानी जिस बर्तन में होगा तो वो वज़नी ही होगा, तो अब इसकी ग्रिप मजबूत करने के लिए वो क्या करते थे कि वो इसमें 3 हैंडल्स लगाते थे। 2 हैंडल उसको उठाने के लिए, तीसरा हैंडल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब सेकंड जो नंबर पे बर्तन यूज़ किया वो एक बॉटल थी, तो ये जो थी वो लेकीथोस के नाम से जानी जाती है। ये एक छोटी सी बोतल, तेल की बोतल थी, यानी इसकी लंबी पतली गर्दन थी ताकि तेल आहिस्ता आहिस्ता डाला जा सके। अब ये भी उसके टॉपिक के मुताबिक थी, मतलब उसके यूज़ के मुताबिक ये वाला उनका बर्तन था। अगर हम इसकी जो है वो बड़ी नहीं बना सकते थे, क्योंकि ऑयल थोड़ी ही क्वांटिटी में होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में हमें ऑयल नहीं चाहिए होता। तो इसकी मुनासबत से उन्होंने जो है वो पतली गर्दन वाली छोटी बॉटल्स उन्होंने ऑयल के लिए यूज़ की, ख़ास मखसूस। और गर्दन इसलिए छोटी उसकी बनाते थे, या होल उसका मुंह का, ताकि तेल एकदम से ना उंडेला जा सके, क्योंकि तेल हमें आम तौर पर थोड़ी क्वांटिटी में ही चाहिए होता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की ओकेजन्स में, जैसे तजहीज़ व तकफ़ीन के मौके पर तेल डाला जाता था, और इसकी बनावट ऐसी होती थी कि इसके पेंदे में थोड़ा सा तेल टपकता रहता था, जो मकबरों को नम रखता था, और इस बर्तन में डिज़ाइन भी बने होते थे। अब तेल का टपकना क्या है, आपने देखा होगा कई जगहों पर मकबरे वगैरह होते हैं तो वहाँ पर दिए जलते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कि तेल की मौजूदगी को बड़ा मुकद्दस सा समझा जाता है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने रोशनी करनी होती, दिए जलाने होते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने एक इसमें होल रखा हुआ था, जहाँ से कि वो उनका जो ऑयल है वो निकलता रहता था। तो फिर 3rd नंबर पर इनका कौन सा बर्तन आता है? ये आता है क्रेटर। ये यूनानी लफ्ज़ में इसके मायने जो हैं वो मिलाना है, यानी मिक्सिंग के हैं। और ये एक ऐसा प्याला था जिसमें पानी और शराब को मिलाया जाता था। ये खुले मुंह का बर्तन एजाज़ी दावत की मेज़ पर शराब मिलाने में इस्तेमाल होता था। अब ये बर्तन एक मखसूस, जैसे कोई उनकी वहाँ पर तो शराब पीने को नहीं समझते होंगे, मतलब बैन नहीं होगी, तो इसलिए उनकी पार्टीज़ में जो है इस मकसद के लिए जो था वो भी मखसूस एक बर्तन था, जिसमें कि वो पानी और शराब को मिक्स करते थे और उसको एज़ अ मशरूब जो है वो उसको दिया जाता था। फिर 4th नंबर पर इनका एक बड़ा अहम बर्तन आता है एम्फोरा, और जिसके माने दोनों अतराफ से पकड़ना है। आपने देखा होगा पीछे भी जितना वज़नी बर्तन जो पानी के लिए यूज़ होता है उसके हैंडल्स ज़्यादा लगाए हुए, यानी 3 लगाए हुए। अब अम्फोरा के मीनिंग भी दोनों तरफ से पकड़ना है। इसके 2 हैंडल दस्ते थे। ये बर्तन शराब, गल्ला, तेल, शहद ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल होता था। मतलब यहाँ ये मीनिंग नहीं है कि डेली यूज़ के लिए। अब डेली यूज़ के लिए जो भी वो यूज़ करेंगे वो बहुत बड़े साइज़ का बर्तन नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ ज़ख़ीरा का मीनिंग लफ्ज़ आ जाता है, ज़ख़ीरा मीन के ख़ास क्वांटिटी जो है आपने एक टाइम पीरियड के, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपने प्रिजर्व करनी है। अब इन पर अक्सर ढकने भी होते थे ताकि जो अशिया इनमें रखी जाएं वो महफूज रखें। तो यानी एम्फोरा जो था उनका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बर्तन था। तो उसके बाद कैलिक्स आ जाता है। ये भी एक अहम किस्म के खुले मुंह वाला पीने का प्याला था, यानी कि जैसे हम प्याले यूज़ करते हैं पीने के लिए, ये वो था। फिर
جو ہے ان کا شراب ڈالنے کا برتن بھی آ جاتا ہے. اس کے بھی 3 حصوں میں مڑا ہوا تھا جس میں سے ڈالنے میں آسانی رہتی تھی. اور یہ برتن ایک تصویر بنائی گئی جس میں ایک نوجوان جو ہے وہ کیلکس میں شراب ڈال رہا ہے اور کیلکس اس کے دوست نے پکڑا ہوا ہے، جبکہ ایک نوجوان جو ہے ایمفورا اٹھائے ہوئے آ رہا ہے، چلتا ہوا آ رہا ہے. اچھا بچوں، یہ ہم نے آج جو ہے ان کے برتن کی مختلف اشکال اور ان کے پرپز، یعنی کہ یہ اتنے سویلائزڈ ہو چکے تھے اور ان میں اتنی عقل، ذہانت اور فہم سازی آ چکی تھی کہ وہ اپنے مختلف ضروریات زندگی کے لیے مختلف قسم کے برتن سائز میں اور سٹائل میں، بناوٹ میں بنانے لگ گئے تھے اپنی مختلف ضروریات کے لیے. یعنی کہ سویلائزڈ قوم تھی، جو کہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ ایک ان کا آرکیٹیکچر دیکھتے ہوئے، ان کی مختلف چیزیں دیکھتے ہوئے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اپنی جس بھی فیلڈ میں انہوں نے کام کیا وہ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق انہوں نے جو ہے اس نیڈ کو پورا کرتے ہوئے، اب برتن سازی جیسی آئی تو وہاں بھی انہوں نے ہر کارنر کو اپنی اس کی فلفل کیا ہے کہ اگر پانی تیل کی لیے یوز کرنا ہے تو چھوٹی ہے، اس کی گردن لمبی ہے، اگر ایمفورا ہے تو وہ بڑا ہے، اگر اس کو میں زیادہ پانی ہے کی کوانٹٹی ہے اور وہ وزنی ہے تو ہینڈل زیادہ لگا دیے ہیں. پھر مطلب کہ ہم دیکھیں تو مختلف برتنوں کی ان کی ریکوائرمنٹ، ان کی ضرورت، اس کی نیڈ کے مطابق انہوں نے شیپ بھی دی ہے اور اس کو مختلف طریقوں سے بنایا بھی ہے. اور یہ وہی سویلائزیشن کرتی ہے جو کہ ذرا ایڈوانس ہو اور وہ ذرا آگے کی سویلائزیشن ہو، موڈ ہو اور مطلب ضروریات کو اور چیزوں کو سمجھتی ہو. یعنی کہ شروع کی سویلائزیشنز میں یہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی. اچھا، ایک اور بات آپ سے کہنی تھی کہ یہ ہمیں ابھی تھیوری لیکچر کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، آلموسٹ یہ 2 چیپٹرز ہو چکے ہیں اور آگے ہم چل رہے ہیں. تو آگے ہم اسی طریقے سے چلتے چلے جائیں گے. اور اس میں اگر پہلے جو لیکچرز ہیں وہ ویسے تھے ہمارے، تو اب جتنے یوٹیوب پر آگے آئیں گے وہ اگر ہمیں کوئی اور بھی جوائن کرنا چاہے، پڑھنا چاہے تو وہ اس کو پڑھ سکتا ہے، جوائن کر سکتا ہے ہمارے اس چینل کو، کیونکہ یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے. اور اگر کوئی بات نہ سمجھ آئی تو آپ سب اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اور پچھلی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ساری ایک ایک کر کے جو اس پہ نہیں ہے نیٹ کے اوپر وہ ڈالتی جاؤں گی. اور اس کے علاوہ جو یہ ہمارا جو آگے انشاءاللہ یہ ہمارا جو گریک ختم ہوگا تو رومنس شروع ہو جائے گی. رومن سویلائزیشن بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ جب ہم ختم کریں گے تو ہماری پچھلے جو ہے اجنتا کی میں ڈال دوں گی جتنی ویڈیوز ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سارے پاس پیپر سولو کرنے ہیں، وہ خواہ ایم سی کیوز والے ہوں، شارٹ کوسچنز ہوں، لانگ ہوں، وہ 1 بائی 1 ہم نے 5 ایئرس کے کوسچن آنسرز ہیں وہ اٹیمپٹ کرنے ہیں. یہ پورا سلیبس ہو جائے ہمارا، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ کرواؤں گی. اور پھر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے ان پیپرز کے ساتھ ساتھ میں ڈرائنگ کلاسز بھی لوں گی، جس میں آپ کو چھوٹی چھوٹی جو ہے آبجیکٹس کو ڈرائنگ کرنا، اس کے اصول سکھاتی چلی جاؤں گی. اور امید ہے کہ آگے کالجز بھی کھل جائیں گے تو تاکہ ہم زیادہ پریکٹس اور کر سکیں. تو ابھی اسی طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ رہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے پوری کہ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی اور آپ محنت بھی کر رہے ہوں گے.